مشتاق ہیں جی راولپنڈی سے، وہ کہتی ہیں جی غربت اور عمارت کا خاندانی جھگڑوں اور گھریلو مسائل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ پتہ چلا ہے کہ راولپنڈی میں سینئر صحافی ایاز میر کے صاحبزادہ نے اپنی تیسری بیوی کو قتل کر دیا اور اب گرفتار ہو چکے ہیں۔ کیا والدین کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے یا پھر ایسی خبریں دور جدید کے تحفے ہیں؟ ثانیہ بیٹا، یہ دور جدید کے تحفے نہیں ہیں، یہ دور جدید کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ادھر کو واقعہ ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ویسٹ کا میں تو ہمیشہ سے ممنون ہوں۔ ہمارے پاس زندگی میں فلش سسٹم سے لے کے جہازوں پہ جا کے عمرے کرنے تک جو کچھ بھی ہے یہ ویسٹ کا دیا ہوا ہے۔ جو لائٹ چل رہی ہے، یہ جو کیمرہ چل رہا ہے، ادھر جو ٹی وی چل رہا ہے، یہ سارا ویسٹ کا۔ سو یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں معاشرہ ہوتا ہے، اس میں مختلف طرح کی فرسٹریشنز ہوتی ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں۔ اب میں بہت احترام کرتا ہوں، میں بہت پسند کرتا ہوں ایاز میر صاحب کو، میری دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ، میرا ان سے زیادہ سے زیادہ 2 ملاقاتیں زندگی میں، بہت اچھے، بہت فائن، اور جرنلزم میں، صحافت میں، میرے اپنے پیشے میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ان کی کسی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، باقی اگر اولاد کا کوئی خاص ماڈل ہوتا تو ہزاروں سال کی تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتا۔ بہت اچھے لوگوں کے اولادیں کیسی نکل آتی ہیں، اور بہت برے لوگوں کے ہاں اولادیں کیسی اچھی نکل آتی ہیں یا بری نکل آتی ہیں، یہ ایک اور طرح کی سائنس ہے۔ خود ہمارے علامہ اقبال، آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، ان کے ایک بیٹے کا نام آفتاب اقبال تھا۔ کیسی بات ہے، سگا بیٹا تھا۔ یہ نہیں ہوتا، بچے ٹریک سے اتر گئے، ٹریک پہ چڑھ گئے، تربیت کا ایک رول ہے لیکن اس کی ایک حد ہے۔ پھر استاد طبع کیا ہے، ٹیمپرمنٹ کیا ہے، پھر آج کل ڈرگس کا جو رولا ہے، اور یہ اتنا عجیب و غریب معاشرہ ہے کہ شراب پہ بندش ہے، شراب اویلیبل ہے ہر جگہ، ان ابنڈنس، کوئی ایشو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا یا مہنگی بہت ہو جاتی ہے، کوئی اوقات نہیں۔ ایک واحد نشہ ایسا ہے کہ جس نے کیا ہو آپ اس کے قریب جاؤ گے پتہ لگ جائے گا۔ باقی جتنے ماڈرن نشے ہیں، جب تک بچہ مکمل طور پہ ٹریک سے اتر نہیں جاتا، برباد ہو نہیں جاتا، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ سو یہ ماڈرن ڈرگس یہاں کوئی سوچنے والا ہے نہیں، سچی بات ہے۔ یہ موٹی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج یہ پورا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ جیسے وہ ایک منافقت، ٹوٹل کچھ نہیں، بھائی گن پوائنٹ پہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے انسان گن پوائنٹ پہ نہیں بنا سکتے، میں باز نہیں آؤں۔ ضیاء الحق نے وہ ایک ٹوپی ڈرامہ لگایا تھا، اگر یہ سرکاری دفتروں میں جی نماز ہوگی تو فلاں، لوگ بغیر وضو کے جاتے تھے، وقت پا کے آئے تھے، آج ختم ہو گیا سارا کچھ۔ تو نہیں ہوتا ریالٹی، آدمی کو انسان بنانے کے لیے جیسی لیڈرشپ چاہیے اس کا وجود ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ ایران میں اسکارف نہ پہننے پہ ایک لڑکی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے بعد ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ اگر کوئی مجھے زبردستی اسکارف پہنانا چاہے گا تو میں احتجاج کروں گی، اگر کوئی میرا اسکارف کھینچنے کی کوشش کرے گا تو بھی میں احتجاج کروں گی۔ یہی زندگی ہے، یہی اسلام ہے۔ دین کی جو بنیادی ترین معلومات ہیں ان میں یہ کہ دین میں جبر نہیں ہے، ڈکٹیشن نہیں ہے، اور مسلمان وہ ہے جو اپنے عہد، اپنے زمانے، جس زمانے میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی، میں سچی بات ہے، میں عالم اسلام کے بارے میں آئی ایم ہائیلی کنفیوز، کتنا گلیمرائز کرتے یہ عثمان غازی، یہ جو چل رہے ہیں، اور ارطغرل وغیرہ۔ کبھی ان ترک خواتین کو دیکھا آپ نے؟ مردوں کے شانہ بشانہ گھوڑوں پہ تلواریں لے کر زندگی میں پوری طاقت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اکنامک فرنٹ سنبھالا میں، قالین بن رہی ہیں، جنگوں میں حصے لے رہی ہیں، سازشوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ یار کو خدا کا خوف کرو، 2022 ہے۔ اور ایک اور بات، پاکستان میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، فضول
دین کے نام پہ دین کو انہوں نے بنجر بانجھ کر کے روک دیا ہے، جیسے بالکل فریز نہیں کر دیتے، شارٹ فریز کر دیا۔ وہ مجھے بتاؤ کہ آپ اتنی بڑی یہ جو دولتیاں جھاڑتے ہیں بہت سارے لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ پھانسی کا مقدمہ بنائے نا، آئی ہوئی ہے مہمان، کیوں آنے دیا اس کو اینجلینا جولی کو؟ میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاتون کو۔ پھانسی وہ ہے جو اس ملک میں قدم قدم پہ ہو رہی ہے، حرام کھانا، حرام کھلانا، رشوت لینا، رشوت دینا، گندگی، غلاظت، ملاوٹ، اور دودھ میں ملاوٹ، یہ ہے پھانسی۔ اچھا، اسکارف میں سارا سلسلہ کر دیا۔ ان پر خواتین کو دیکھو، کوئی عقل کرو، اور دین میں جبر نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ اپنے عہد، اپنے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ چل نہیں رہے، ہماری سوئیاں پتہ نہیں کہاں پھنسی ہوئی ہیں۔ بیسک پرنسپلز جو ہیں، دیکھیں علی شریعتی کا، یہ ایران کے بہت بڑے عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ اسلام کیا ہے؟ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ ہمارے بچے جب ویسٹ میں جاتے ہیں، وہاں تمہارے قوانین کیا کریں گے؟ وہ حیا کرو، جبر نہیں۔ جس کا دل کرتا ہے 100 بار کرے، نہیں آپ کون ہو؟ کدھر تک گھسو کے اندر؟ تم نہیں کر سکتے۔ یہ چراغ جو ہیں یہ دلوں کے اندر روشن ہوتے ہیں۔ یہ منافق تھا ضیاء الحق گزرے، وہ کیا سرکاری دفتروں، نماز بغیر وضو کے نماز، گند بلا سارا، کدھر گیا؟ وہ کلچر ہی ختم ہو گیا، اس کے مرتے ہی مر گیا۔ یہ نہیں ہے دین۔ چراغ جلانا ہے تو کسی کے دل میں چراغ جلاؤ۔